2.5 سالوں میں اینکر کے علاوہ میں کام پاکستانی بھی تو ہوں نا سر, ڈلیور تو کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں لوگ نہ ہوں. تباہی اتنی پھیلی, 100 ارب روپے ہی وہ غائب کر گئے اسحاق ڈار اور آصف زرداری, اور 100 ارب ڈالر ہی بیچ میں سے نکل گیا. عمران خان جس وقت آیا تو 61 بلین ڈالر سے وہ ڈی ویلیو ہو گیا 60%, ساری مہنگائی ہو گئی. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیفالٹ ہونے سے بچا گیا اس ملک کو عمران خان. اور عمران خان ہی تھا جس کی اس مہنگائی پہ بھی لوگوں نے اس کے خلاف کوئی جنگجو قسم کا پارٹ نہیں پلے کیا. انہوں نے کیا جنہوں نے دولت لوٹی, اور جو چور ڈاکو لٹیرے جنہوں نے اس ملک کے خزانے کو تباہ کیا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت نے. لیکن عام لوگ جس نے عمران خان پہ ٹرسٹ کیا اس نے اس کے لیے مسئلے نہیں پیدا کیے. ان سیاستدانوں نے پیدا کرنے شروع کیے ہیں, اور ان کا پتہ بھی آپ کو 30 مارچ کو لگ جائے گا کہ یہ کتنے پانی میں کھڑے ہیں. 30 مارچ کو کیا ہوگا؟ میرے بھائی لانگ مارچ لا رہے ہیں نا 26 سے 30 کو. اچھا میں واپس اس پہ آؤں گا, لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ بات کر دیا آپ نے لانگ مارچ. سر اس ملک کے کرونا کی سمجھ نہیں آتی, جب بھی اپوزیشن احتجاج کرنا شروع کرتی ہے کرونا واپس آ جاتا ہے. اب پھر انہوں نے 30 کو اعلان کیا, آپ لوگوں نے پھر نہیں, واقعی کرونا بہت خوفناک ہے. ایسے ہی ہم ڈھیٹ ہیں, لوگ اس کو مذاق لے رہے ہیں. دنیا میں میرے اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں کرونا ایک دم پھیلا ہے, پورے خاندان میں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا, میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں کہ یہ ہماری باڈی بلڈ یا ہمارا کو اللہ نہیں بچا لیا, ورنہ آپ دیکھیں کیا 10-10 4-4 نہیں, لاکھ آپ لوگ لوگ. جان بوجھ کے کشن تو نہیں دے رہے اپوزیشن کو کہ یار کرونا کی بات کریں گے. یہ اگر ہم کرونا کی بات کریں گے بھی, پھر بھی جس نے آنا ہے وہ آئے گا. میں اگر آپ کے پروگرام میں یہ بات کروں تو ابھی یہ ساری دنیا میں مجھے بہت سخت ڈر رہا ہے کہ اس لانگ مارچ میں کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے, کیونکہ ہمیں اطلاعات ہیں کہ افغانستان سے ٹیررسٹ موومنٹ ان اسلام آباد اینڈ راولپنڈی, بوتھ سٹیز, they can target anybody. اپوزیشن کا مارچ بھی ہو سکتا ہے اس میں. anybody میں کہہ رہا ہوں نا. ابھی یہ پھر خام خواہ کل کی میرے لیے آپ شہادت نہ بنا دینا کہ مطلب یہ اس طرح کی باتیں تو سر شروع سے, میں تو جب سے پیدا ہوا دیکھیں, جو میں کوئی جب سے پیدا نہیں, دیکھیں میں اور فضل الرحمان ان دونوں میں ایسی شخصیت ہے جن پہ 2-2 3-3 حملے ہو چکے ہیں. یعنی فزیکل ہمارے بندے مر چکے ہیں ہمارے ساتھ, جو ہے ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں اور ہم نے بھاگ کے جان بچائی ہے, اور ہمارے ساتھ جو بھاگتے رہے یا بچاتے رہے وہ مر گئے سارے. کوئی کسی کے ساتھ پنجابی لیڈر کے ساتھ 5 بندوں نے جانیں نہیں دی ہوئی جی, 3 جس پہ حملے ہوئے ہوں. میں ایز اے جنرل مین یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 2-3 مہینے بڑے کروشل ہیں. سو ایوری باڈی شوڈ بی ریسپانسیبل. اقتدار تو دیکھیں ہم کئی دفعہ اپوزیشن میں رہے ہیں جی, کئی دفعہ ہم حکمرانی میں, 15ویں وزارت ہے. اللہ تعالیٰ تکبر اور غرور سے بچائے, ہم کسی کے مقابلے کے قابل ہی نہیں ہیں. بٹ ہارڈ فیکٹ یہ ہے کہ ملک سیویئر کرائسس میں ہے, خواہ یہ اکنامیکلی ہے, انٹرنیشنلی ہے, پولیٹیکلی ہے, اینڈ ایز پر لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. سر یہ بات کیا عمران خان صاحب کو نہیں پتا؟ پتہ ہے. تو وہ پھر کیوں اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے کی بات نہیں کرتے؟ دیکھیں میں اپنی سوچ کا آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں. عمران خان صاحب کی وہ لیڈر ہے, پرائم منسٹر ہے, اپنی سوچ ہے. میں تو یہ رائے رکھتا ہوں کہ ہمیں بند گلی میں نہیں داخل ہونا چاہیے. میں رائے دے سکتا ہوں. سو آپ کی رائے, میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں, میں عمران خان کی آپ کو ضمانت نہیں دے سکتا. آپ کی رائے سے میں یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ شیخ صاحب کی بھی یہی رائے ہے کہ عمران خان صاحب کا بات اپوزیشن سے بھی ہونی چاہیے. اور چھوٹے کیس چھوڑ دیں جو نیب شیب, یہ پیسے شیسے, منی لانڈرنگ شانڈرنگ, اور بھی تو وہاں بڑے لوگ ہیں جی. بات چیت ہونی چاہیے. بات چیت کے دروازے سیاستدان نہیں بند کرتا جی. سر پرویز خٹک صاحب نے کہہ دیا کہ مولانا صاحب, آپ نے کل بھی اس کا جواب دیا بھٹی صاحب کو بھی, لیکن میں چاہوں گا یہ پاسبل نہیں ہے سر. نہیں, یہ بادشاہ آدمی ہے, کیسے ہو سکتا تھا؟ میں بچپن سے اس کو جانتا ہوں. وہ ایک کالج میں لیاقت خٹک میرے ساتھ تھا تو وہ آیا کرتا تھا. وہ بڑا فقیر سا آدمی ہے, پتہ نہیں موڈ میں کیا ہے. اگر مولانا مان جاتے پھر کیا ہوتا؟ ہم دے دیتے, یہ دلوا دیتا. مطلب دے دیتے. ایسے ہی میرا مذاق والی بات ہے, پتہ نہیں اس نے کس طرح. آج بھی میں اس کو کہہ رہا تھا, میں کہا کیا ہوا ہے تجھے؟ نہیں, انہوں نے اپنے طور پہ یہ بات کر دی. آف کورس نواز شریف کو کچھ کہنا ہو تو وہ نہیں کہہ سکتا, لیکن فضل الرحمان کے بارے میں کوئی بات میں عمران خان سے پوچھے بغیر یا پرویز خٹک تو نہیں کہہ سکتا. تو پرویز خٹک نے پوچھا ہوگا نا. میرا نہیں خیال, آئی ڈونٹ تھنک سو. ہیٹ آف دا مومنٹ انہوں نے ایک بات کر دی. میرا خیال یہی ہے جو اب آپ نے کہی. بالکل ٹھیک ہے سر. گورننس پہ ہم بات کر رہے تھے, ڈلیور کچھ نہیں ہوا سر. یہ بڑے ایک اوپن سی بات ہے سر. $15,000 تو انہوں نے بھی قرضہ لے لیا ہے.
آج چلو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں اعتماد کے لیے، 2 سال بعد کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں جو میری پہلے دن رائے تھی 2.5 سالوں میں، ہم بیوروکریسی کے اثر کو کم نہیں کر پا سکے. ان کی 40 سال سے حکومتیں تھیں، عمران خان کی نئی حکومت ہے، اور بیوروکریسی نے مجھ سے تو کیا جی، ایز اے ریلوے منسٹر گیلانی، ایز اے سیکٹری، اور راجہ صاحب چیئرمین الیکشن کمشنر میرے ساتھ 2.5 سال رہے ہیں، ایکسیڈنٹ نے کھوکر صاحب لیکن ساری بیوروکریسی نے سارے لوگوں کے ساتھ وہ تعاون نہیں کیا عمران خان کے دور میں. یہاں بھی عمران خان صاحب ناکام ہو گئے. میں اپنی بات پھر آپ بار بار میں عمران خان کی بات آپ لے جا کے بار بار مجھے پھنسا رہے ہیں اس طرح. نہیں سر، دیکھیں میں آپ کو یہ بات نہیں کہنا چاہتا، میرے ساتھ نہیں ہوا، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ عمران خان کو جتنی بیوروکریسی کی سپورٹ ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی، کیونکہ ان کا بڑا اثر تھا. وہ 30-40 سال سے نواز شریف وغیرہ سینٹرل پنجاب میں، دوسری جگہ پہ پنجاب میں انہوں نے فار ایگزامپل میں نے اگر ایک بندہ لگا ہے اے ایس آئی، تو وہ لگا ہے نواز شریف کے دور میں اے ایس آئی، ڈائریکٹ بھرتی ہوا ہے، قد پورا ہے نہیں پورا ہے بس آیا ہے. اب وہ ایس پی لگا ہوا ہے، وہ یہ تو نہیں بولتا نا کہ مجھے نواز شریف نے لگایا، بے شک میرٹ پہ لگایا یا نہیں لگایا. تو پھر لوگ تو یہی ہیں، انہی کے ساتھ ملک چلانا ہے. اس پر عمران خان صاحب کو تو کم از کم اس گورنمنٹ کو تو بات کرنی دیکھیں چاہیے. عمران خان بہت محنتی انسان ہے، بہت محنت کر رہا ہے، بہت اس کی کوشش ہے، باقی فیصلے آسمانوں پہ. آپ کو لگتا ہے پنجاب میں کوئی تبدیلی آ پائے گی سر؟ ابھی تو میں اعتماد کی سٹیٹمنٹ دے کے آ رہا ہوں 30 منٹ پہلے آپ سے. میں سن چکا ہوں سر، وہ آپ بات عثمان بزدار کے. ٹیکا خان ثانی پیچھے کھڑا تھا ہمارا رپورٹر، آپ کے ساتھ رکھا ہوا ہم نے تاکہ آپ پہ نظر رکھ سکیں. سر نہیں، پنجاب ٹارگٹ کیوں ہے؟ چینج کیوں ہوا ٹارگٹ؟ مطلب فیڈرل سے پنجاب کی طرف. اچھا میں ایک بات اپنے اندازے سے کروں، کبھی نواز شریف پارٹی جو ہے بزدار کے خلاف نہیں جائے گی عدم اعتماد کے لیے، وہ پرویز الہی کو آگے نہیں لائیں گے، وہ اسد کیسر کے خلاف جا سکتے ہیں. یہ فیصلہ کرنا کہ انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے خلاف کہاں پہلے جانا ہے، دے ول پریفر سینٹر دین پرومس. اچھا، یہ میں آپ کو نئی بات کر رہا ہوں، میں یہ آپ کو نئی بات کر رہا ہوں کہ وہ پنجاب میں مریم نواز شریف ابھی بزدار کے خلاف نہیں جائے. کل چلی جائے تو آپ یہ نہ کہیں کہ جی وہ چلی گئی آپ نے یہ کہا. میں اپنا گیس ورک بتا رہا ہوں کہ وہ ایسا جھمگٹا نہیں چاہتے کہ نئی ان کی پارٹی کے اندر بھی بڑا ریاکشن ہو سکتا ہے بزدار کے خلاف ہوا. نہیں ان کی نون کی پارٹی کے اندر بھی بہت سارے لوگ، اگر یہ ووٹوں کا الیکشن ہوتا ادھر ادھر ہو سکتے تھے، اگر کینڈیڈیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا. اب تو سمجھ آ گئی نا، پیسہ پھینک تماشا دیکھ. اس الیکشنوں میں بڑی رسوائی ہو گئی ہے جمہوریت کی، کیونکہ پہلے تھوڑے سے پیسے ہوتے تھے، ادھر تو 5,000 کی گڈی نہیں ملی، بینکوں کے بینک خالی ہو گئے اس الیکشن کے دوران. 5,000 کی شارٹیج تھی ننکاری بازار میں بھی اور ادھر بھی اور بینکوں میں بھی. سب لوگوں نے پیسے 5,000 والے نوٹ لیے. ہارس ریڈنگ رک سکتی ہے کیا؟ بڑا زبردست سوال کیا. ہم جب کونسلر کا الیکشن لڑ رہے تھے نا تو ان سب کو زیارتوں پہ لے کے گئے تھے، واپسی پہ آئے پھر بکے دو، ایک ووٹ سے مار گئے. تو اب تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو پکڑ کے جو بکنے والے ہیں نا کسی جگہ پہ، جیسے وہ بے نظیر لے گئی تھی گلگت، پتہ نہیں سوات لے گئی تھی C-130 پہ، دیکھیں نا ہارس ٹریڈنگ، بے نظیر بھی لے گئی اس پہ جہازوں پہ، نواز شریف بھی لے گئے، دوسرے لوگ بھی لے گئے. اور الٹیمیٹلی اب آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. اتنی بڑی پیسہ جو ہے، اتنی بڑا پیسہ جو ہے وہ کسی کا بھی دماغ پھرا سکتا ہے. پھر یہ سوچتے ہیں الیکشن سر پہ 1.5 سال بعد اگلے الیکشن پہ بھی تو لگانے ہیں، اس کے لیے پیسے اکٹھے کرنا. ایکچولی سینٹ کا الیکشن اگلے الیکشن کے لیے بعض لوگوں کے لیے پیسہ اکٹھا کرنے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے.